نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لقاؤک حق، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات یہ حق ہے۔ اس حدیث کے بعد ہمارا یہ ایمان بن جانا چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہم سب نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، چاہے ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جائیں یا برے اعمال کر کے جائیں۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر اپنے اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کے احسانات جو ہمارے اوپر ہمہ تن ہمہ وقت بارش کی طرح برس رہے ہیں، اتنے احسان استعمال کرنے کے بعد کیا ہم نے قیامت والے دن اس کے سامنے جب اس سے ملاقات کرنی ہے تو کیا مجرم کی حیثیت سے ملاقات کرنی ہے یا اس کا ایک برگزیدہ بندہ ہونے کی حیثیت سے ملاقات کرنی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کے احسان کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں یا اس کے ساتھ برا کریں تو بتلائیں کیا ہم اس بندے کا سامنا کرنے کا کوئی مقام رکھتے ہیں یا کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یا ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کا سامنا کر سکیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم بندے آپس میں ایک محسن کا احسان کا بدلہ برائی کے ساتھ دے کر اس کا سامنا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات اور بے شمار اس کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد قیامت والے دن ہم اس کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ملاقات یہ حق ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ تو جب یہ حق ہے تو پھر ہم کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلا دی، یہ سکھلا دی، تو اب ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اختیار کریں اور نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے کل جب آخرت کے دن میں ہم کھڑے ہوں تو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔